کرو اللہ یہ دو دوبارہ لے کر آئے الذی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، یعنی ان انعامات پر شکر ادا کرو. کس صورت میں؟ بطاعتی. وانی فضلتکم اور میں نے وانی فضلتکم یعنی میں نے تمہارے آبا و اجداد کو فضیلت دی ہے علی العالمین زمانوں پر، زمانے پر اپنے زمانے کے لحاظ سے میں نے بنی اسرائیل کو اور تمہارے آبا و اجداد کو بڑی فضیلت بڑے انعامات سے نوازا. واتقوا ڈرو یومن اس دن سے. یہ تو بڑے صاحبزادے بنے ہوئے تھے نا، اس پر گمنڈ تھا، وہ نبی زادے بنے ہوئے تھے کیونکہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو قدی نشین ہیں، ہم صاحبزادے جیسے آج کل صاحبزادے بنے ہوئے ہیں. سن بات صاحبزادہ فلاں، صاحبزادوں سے کیا بنتے ہو؟ چھوٹے مارو اور بنک پیو. نہیں جی ہم یہ تو صاحبزادے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کی اولاد ہے، پیروں کی اولاد ہے، ہاں بزرگوں کی اولاد ہے. یہ بے شک چھوٹا مارے، یہ بخشائیں. کیا ہے بھائی؟ اللہ نے یہاں رد کیا تمہیں جو آپ نے صاحبزادگی پر ابھی نبی زادے ہونے پر گمنڈ ہے، یہ تمہارا گمنڈ غلط ہے. لہذا تمہارے نجات کے دو ہی اصول ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال ہے. اگر یہ نہیں ہے تمہارے صاحبزادگی نہیں چلے گی، تمہارے نبی زادی نہیں چلے گی. لہذا اگر بچاؤ حاصل کرنا ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار. بس ان بات کو یہاں رد کیا. قیامت کے دن پھر نہ کوئی عوض چلے گا، نہ صاحبزادگی چلے گی، اور نہ کوئی پیغمبر کسی کی سفارش. جن باباؤں پر تم گھمنڈ ہے نا، وہ بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکیں گے. وہاں تو رب کے دربار میں کوئی لب بھی نہیں لا سکے گا. ایتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. میری بات سمجھ گئے ہوئے؟ یہ جو تم شفاعت قہریہ کے قائل ہو کہ ہمارے آبا ہمیں بچائیں گے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن جائیں گے، یہ نظریہ تھا یہودیوں کا کہ ان کے نیکیوں میں بھی ہم شریک ہیں اور ان کے بدیوں میں بھی کیا ہیں، ہم شریک ہیں. ہاں بچڑے کی 40 دن جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو 40 دن تک ہم بھی ساتھ جائیں گے اور پھر مکمل چھٹکارا مل جائیں گے اور باہر نکل جائیں گے دندناتی ہوئی. سن بات کو چند دن لن تمسنا النار الا، اللہ نے اس کا رد کیا اس سورت کے اس پارے کے آخر میں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. اس کے بارے میں بھی تم سے سوال نہیں ہوا. تمہارا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے جو بد عمل کیے ہیں اس سے بھی ہم سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. میرے بات سمجھ گئے؟ لہذا واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس کہ کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے شیئا ذرا برابر، یعنی قیامت کے دن ولا تقبلوا ولا تقبلوا منها اور نہیں قبول کیا جائے گا یا وہ نہیں قبول کیے جائیں گے اس نفس کی طرف سے. کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. کوئی نفس کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکے گا. لیس لها شفاعہ، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی کہ سفارش قبول کی جائے. اس لیے وہ کہیں فما لنا من شافعین. ان بات کو ولا یؤخذ من عدل اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی فدیہ، کوئی عوض بھی نہیں لیا جائے گا کہ ان کو جہنم کی آگ سے چھڑایا جائے. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ ان کو روکا جائے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی معنی بھی نہیں ہوگا. وذکروا یاد کرو، یہ اللہ اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرے بنی اسرائیل پر بالتفصیل. پہلی نعمت دیکھو، وذکروا یاد کرو نجیناکم کہ ہم نے تم کو نجات دی، تمہیں رہائی دی، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو. یہ خطاب جو ہو رہا ہے نا، یہ پہلے اور بعد میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں سے ہو رہا ہے. دیکھو تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے کس قدر انعامات کیے، تمہیں تو ابھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ اخبروا بما انعم علی آبائہم، خبر دی گی جو ان کے آبا و اجداد پر انعام کیا اللہ نے. ان کو یاد دہانی کی اللہ نے اپنی نعمتوں کی تاکہ وہ ایمان لے آئے نبی آخر زمان پر. من آل فرعون کہ تم کو ہم نے نجات دی فرعونیوں سے، فرعون کے ظلم ستم سے. وہ کیا کر رہا تھا؟ یسومونکم یذیقونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکا رہا تھا برا عذاب. اے اشد، یہ جملہ حال ہے. ضمیر نجیناکم، دیکھو اس حال میں یسومونکم
اس حال میں وہ فرعون سے تمہیں نجات دی، اس حال میں کہ وہ تمہیں عذاب دے رہا تھا، تمہیں برا عذاب چکا رہا تھا، ہر بات کو سخت ترین عذاب دے رہا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ وہ تفسیر ہے، یذبحون ابناءکم، یہ بیان ہے اپنے ما قبل کی، یذبحون ابناءکم کہ تمہارے نومولود بچوں کو ذبح کر رہا تھا، ویستحیون نساءکم، یستبقون نساء، عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، کیونکہ کاہنوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ کاہنوں نے فرعون سے کہا کہ یہ جو 6 ماہ ہے نا، اس کے اندر جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ آپ کے بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا، آپ کی حکمرانی نہیں رہے گی، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے گی، ایک بچہ وہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس 6 ماہ کیا، اس نے کہا کیا کریں؟ فرمایا اس 6 ماہ کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن کے اندر 70,000 بچوں کے سر قلم کر دیے گئے، لیکن جس کو رب بچانا چاہے اس کو کون، جس کو رب رکھے اسے کون چکے؟ ہر بات کو میرے بات سمجھ گئے؟ 2 موسیٰ گزرے ہیں، ایک موسیٰ کلیم اللہ جس کی پرورش فرعون کے گھر میں اللہ نے کرائی، سر بات کو، ایک موسیٰ سامری حرامی، سر بات کو، وہ جس کی پرورش جبرائیل امین کی۔ فموسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، فموسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ جس کی تربیت کس نے کی؟ جبرائیل امین نے، وہ کافر رہا، یہ موسیٰ سامری، اس کا قصہ آگے آ رہا ہے پورا۔ وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کی تربیت کس نے کی؟ فرعون کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی، اور وقت کے کیا بنے؟ رسول بنے۔ پہلے بات کو بس 2 قسم کے موسیٰ گزرے، وموسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، سن بات کو۔ وہ تو اچھا کائنوں نے جب کہہ دیا تو ایک دن کے اندر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، اس لیے فرمایا لقول بعض الکہنہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یکون سببا لذہاب ملک، وہ آپ کے بادشاہت کے زوال کا کیا بنے گا بھائی؟ سبب۔ فرعون نے آرڈر دے دیا۔ اور فی ذالکم، اس عذاب کے اندر دیکھو، اس نجات کے اندر فرعون کے ظلم سے ہم نے تمہیں نجات دی اور اس عذاب سے تمہیں خلاصی دی، اس کے اندر بلاؤن، بڑی ابتلا آزمائش ہے، رب کی طرف سے انعام بھی ہے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا، وذکروا، یاد کرو۔ دیکھو یہ پہلا انعام یہ کیا، فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں رہائی دی۔ دوسرا انعام وَإِذْ فَلَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ بِسَبَبِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہاری وجہ سے دیکھو سمندر کو چیرا، 12 قبائل 12 راستے بنے۔ کتنے ہوئے؟ فرعون آ رہا ہے لاؤ لشکر کے ساتھ، 12 لاکھ افراد کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، آگے دریائے قلزم میں، یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، موسیٰ تو پکڑے گئے، اب کہاں جائیں گے؟ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، دیکھو میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ پتہ ہے ان کے ایمان کمزور ہے۔ دیکھو جبرائیل، آپ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ ان معی، میرے ساتھ ہے، لیکن غار میں ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لوگ بالکل غار پر پہنچ چکے تھے، لیکن آپ، میں بالکل یہ اپنے پاؤں کے قدموں کی طرح کہ ہمیں دلا ابصر نہ، ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ سمجھتے ہوئے علمی باتیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق کا ایمان بھی اونچا لیول پر تھا، اس لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کریں، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ۔ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ۔ پتہ تھا کہ بنی اسرائیلی خشیم ہو رہی جو ہے ان کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے، سانو بات کو، کیونکہ وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، سبب تو کوئی نہیں، آگے دریا ہے۔ میں موسیٰ لاٹھی مارے، جو ہی لاٹھی ماری وہ 12 راستے بن گئے، 12 قبائل تھے، عوام کو حکم دیا چلو، چل پڑے، راستے خشک ہو گئے،
بنی اسرائیلی پار ہو گئے، 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھے، سنوات کو پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا راستے تو بنے ہوئے، جیسے درمیان میں پہنچے 12 لاکھ افراد کے ساتھ، جس کی وہ کمان کر رہا تھا، سنوات کو دریا میں درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو آرڈر دیا، چلو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ منظر تم دیکھ رہے تھے، تمہارے لیے پانی کو اللہ نے پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا۔ یہ منظر نہ کسی نے دیکھا، نہ قیامت تک بھی دیکھ سکتے بات کو، پانی کا کھڑا ہونا بات کو۔ یاد کرو، فرمایا ہم نے جب پڑھا تمہاری وجہ سے